हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। मैं अक्सर आपको बाखबर रखता हूं वहां के हालात से। अरब मुल्कों ने जिस तेजी से इजराइल से मिलने और नॉर्मल ताल्लुकात करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, वो सब आपके सामने है। अब तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर लिए हैं। अब सुगबुगाहट है कि सूडान और ओमान भी जल्द ही इजराइल से ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। इजराइल के कुछ अखबारों में ऐसी खबर आनी शुरू हो गई है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के फौरन बाद सऊदी अरब भी इजराइल से ताल्लुकात कायम कर सकता है। एक वेस्टर्न मीडिया ने पूरी दुनिया में एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि मुसलमानों में शिया और सुन्नी के बीच में नफरत पैदा करने के लिए ये कहा जाता है कि सऊदी अरब सुन्नी मुसलमानों का लीडर है और ईरान शिया मुसलमानों का लीडर है। तो ये एक लंबे अरसे तक ईरान पर न्यूक्लियर बम बनाने पर का इल्जाम लगाया गया, जो आज तक साबित नहीं हो सका। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि ईरान का डर दिखा करके अरब मुल्कों को इजराइल के नजदीक ले जाया जा रहा है, और इसमें सबसे अहम जो रोल अदा कर रहा है वो अमेरिका और उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने इन दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कराने के लिए इजराइल के लिए वॉशिंगटन से ऐलान किए हैं। इस सब के बीच में जो एक खास बात समझ में आ रही है, जो चर्चा जिस पर लोग कर रहे हैं, वो ये है कि क्या सऊदी अरब वाकई मुसलमानों का लीडर है या नहीं है, नुमाइंदा है या नहीं है, और क्या अगर वो जिस तरह से अरब मुल्क इजराइल के नजदीक जा रहे हैं, क्या वो इस्लामी कानून, इस्लामी उसूल के मुताबिक है। ये सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं नागपुर से शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप हमें समय दे देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आप इन सब हालात को किस तरह से देख रहे हैं। क्या वो वाकईन अरब ममालिक क्या सुन्नी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, खासतौर पर सऊदी अरब जो बिहाइंड द सीन और हर लेवल पर ये कोशिश करता हुआ सामने नजर आ रहा है, जो अरब मुल्कों को इजराइल के नजदीक ले जाने का। आपकी क्या राय है, आप इसे कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपके दर्शकों का आदाब अर्ज कर दूं और उसके बाद आपके सवालों के जवाब के तरफ बढ़ता हूं। देखिए, एक चीज आपने बड़े साफ लफ्जों में कह दिया। 2017 में जब ट्रंप आया और सारी जो बातचीत थी, देखिए होता क्या है कि हुकूमत और क्या नाम है, ये हुकूमत करना एक अलग बात होती है, और लोगों के दिलों पर खुदा के खौफ को अपने साथ रखते हुए, इंसानी हकूक को पूरा करते हुए हुकूमत के फराइज को अदा करना एक अलग बात होती है। ये जो आपने एक जुमला आपने कहा कि ईरान को ये बता दिया गया कि ये शिया मुल्क का है और सऊदी जो है ये सुन्नियत का है, जबकि आपको एक बात साफ बता दूं कि सऊदी जो है ये सुन्नियत का नहीं है, किसी तरफ से नहीं है। ये हुआ क्या है कि हम अपनी परिभाषा खुद बना लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सुन्नियत है, जो दूसरा कर रहा है वो सुन्नियत नहीं है। अब इसमें एक बात आप देख लीजिए, सऊदी के मानना ये है कि जो हम कर रहे हैं वो सुन्नियत है, बाकी जो कर रहे हैं वो बिदअत है, शिर्क है, तरह तरह की चीजें हैं। आज एक चीज आपके सामने बड़ा साफ रख दें कि इस दौर में अल्लाह के खौफ से शायद जरा जहां तक मेरा लग रहा है कि हुक्मरान जो है अल्लाह के खौफ से दूर हो रहे हैं, जबकि हुक्मरानों के दिलों में आवाम के खौफ कम, अल्लाह का खौफ ज्यादा होना चाहिए। हुकूमत का फर्ज होता है इंसानी हकूक को देने का, इंसान की हिफाजत करने का, इंसानी चीजों को बढ़ाने का, फरोग देने का, और एक दूसरे में अखलाक और मोहब्बत पैदा करना, ये हुकूमत का काम है और ये इंसानियत के तरफ बढ़ाया जाता है।
رہ گیا یہ چیز کی یہ چیز آپ بڑے غور سے دیکھ لیجئے گا کہ جو دور آ رہا ہے اس دور میں پوری دنیا اسلام کے خلاف کھڑی ہے. آپ اس پر نظر ڈالیے کاظمی صاحب، اور یہ آپ مان کر کے چلیے کہ اسلام کا تب تک کچھ بھی نقصان نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اسلام کے ماننے والوں میں مکار پیدا نہ ہو جائیں. جو اسلام کو صحیح ڈھنگ سے ماننے والے جب تک رہیں گے اسلام کو کچھ نہیں ہوگا. آج ان کو کیا چاہیے؟ ان کو اللہ کے طرف سے تیل کے کنویں مل گئے، یہ مل گئے. آپ کو معلوم ہے یہ تو پہلے کیا تھے کیا نہیں تھے اس پر ہم بحث کرنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ایک بار توبہ کر دیجئے تو آپ کی گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں اور آپ صدقے دل سے حاضر ہو جائیے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ عزیز ابن سعود جو تھے وہ کیا تھے کیا نہیں تھے، ان لوگوں کا خاندان کیا تھا کیسا تھا. رہ گیا یہ کہ حکومت میں جب آ جاتے ہیں تو حکومت کرنا ان کا فرض بنتا ہے اور عوام کی خدمت کرنا فرض بنتا ہے. رہ گیا کہ ان کے پاس تھا ہی کیا، ریگستان کے علاوہ تیل کے کنویں آ گئے، تیل کے ساری چیزیں آ گئیں اور تیل کے جو ہے وہ اس چیز کو اٹھایا. اور اٹھانے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہوشیار لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپس میں لڑا کر اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور امریکہ کے پاس ہے کیا؟ امریکہ ہتھیار بیچنے کے علاوہ کرتا کیا ہے؟ تو وہ تو جب تک دہشت کو پیدا نہیں کرے گا، ایک دوسرے میں نفرت کو پیدا نہیں کرے گا، اس کا ہتھیار بکے گا کیسے؟ اور جب اس کا ہتھیار ہی بکے گا تبھی تو اس کے ملک کی یہ ساری چیزیں رہیں گی. آج وہ یہ دیکھنے لگا کہ ایران ایک کیندر بن گیا اور سعودی کہیں ایک کیندر نہ بن جائے، جس کے لیے یہ لڑانے کا شروعات کیا. اور اس میں آپ نے دیکھ لیا اسرائیل کے طرف سب کو لے جانے کا کام کیا. اور اسرائیل آج بھی امریکہ کے اشارے پر چلتا ہے. ٹوٹل اسرائیل کا جتنا بھی ہے وہ امریکہ کے ہی ساتھ میں ہے اور اسرائیل ٹوٹلی امریکہ کے اشارے پر اپنا سارا کام دھام کرتا ہے. اب رہ گیا یہ کہ جرم کو کس پیمانے سے دیکھا جائے. جرم کا پیمانہ بھی تو ہونا چاہیے کاظمی صاحب. کس پیمانے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آج ہم عرب کے پیمانے پر جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کے پیمانے پر بھی دیکھنے لگے تو بڑی تکلیف ہو جائے گی. آپ عدالتوں کی باتوں کو بھی دیکھنے لگیں گے تکلیف بڑھ جائے گی، کیونکہ اوروں کے جے بجے سے اپنے کو کیا غرض جب گھر کی بے حرمتی دیکھی نہیں جاتی. ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا کے اسلامی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن انصاف تو ہمارے گھر میں بھی نہیں ہو رہا ہے. اب رہ گیا یہ کہ یہ ساری چیزیں ایک سازش ہے، ایک یوجنا بنائی گئی ہے اور اس یوجنا میں انسان کو پریشان کرنے کا نہیں، ایمان والوں کو پریشان کرنے کی یوجنا بنائی گئی ہے. اور وہ یہ یوجنا کے پیچھے کئی سی چیزیں ہیں. ایک تو چیز آپ جانتے ہیں کہ دو چیزیں اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہیں. جب ہم کسی غصے میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنا ہی کرتے ہیں. کبھی بھی غصہ جو ہے ہمارا ہی نقصان کرتا ہے. تو یہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں تاکہ ہم اخلاقی چیزوں کو بھول کر غصے کی طرف بڑھ جائیں، ہم نفرت کی طرف بڑھ جائیں، ہم جھگڑے کی طرف بڑھ جائیں جو ہمیں ہر طرح کا نقصان پہنچائے. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ آج آپ دیکھ لیجئے سعودی جو حکومت ہے، ساری چیزیں ہیں. آپ کو ان کی ہسٹری میں اگر آپ جائیں گے تو 1913 میں بھی جانا پڑے گا جبکہ ان کو دوبارہ یہ جب حکومت بنائی گئی. پھر آپ اس پر جائیں گے تو 13 ہی اسلامی ملکوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. ایک بار انہوں نے میٹنگ بلائی تھی تو جس میں ہندوستان سے مولانا جوہر گئے ہوئے تھے، محمد علی جوہر صاحب اس میٹنگ میں گئے ہوئے تھے. جو 13 اسلامی ملکوں نے جب ساتھ دیا تھا تو اس میں ہندوستان سے مولانا جوہر صاحب گئے ہوئے تھے، یعنی سعودی کے میٹنگ میں، اس میٹنگ میں گئے ہوئے تھے. اب سوال سب سے بڑی بات یہ ہو گئی ہے کہ کیا ہم اپنی زبان سے اقرار کریں یا دل سے اقرار کریں؟ آج ہم کس چیز سے اقرار کریں؟ آج جو اسلام کا دشمن ہے وہ اسلام کا دوست بنتا جا رہا ہے اور دوست بنانے کا کام جو کر رہا ہے وہ پورا کا پورا اسلام سے نفرت کرنے والا ملک ہے جو اسلام کو چاہتا بھی نہیں ہے. اور وہ بیچ میں بیٹھ کر کے اسرائیل کے قریب
इस्लामी दुनिया को करने लगा है, आज ये करने लगा है। जो 2-3 केंद्र बने थे हमारे यहाँ, ये सारी लड़ाई। मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे, वो ये कि आम तौर पर सऊदी अरब के बादशाह अपने आप को खादिमुल हरमैन कहलाते हैं, और उससे दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात उनसे एक तरह से जुड़ते हैं। जाहिर है मक्का और मदीना से मोहब्बत किसी मुसलमान को नहीं होगी, तो उसका एक तरह से लबादा ओढ़ करके अमेरिका और इजराइल के प्लान पर अमल कर रहे हैं, और आम तौर पर मुसलमान वो खादिमुल हरमैन की वजह से उनका एहतराम करता रहा है। तो इस सब और आम तौर पर यह समझा जाता रहा है कि ये सुन्नी है, चूंकि वेस्टर्न मीडिया ने उन्हें सुन्नी लीडर के तौर पर पेश किया है। आज आप आम मुसलमानों को इसको बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि खाने काबा और मदीना मनव्वरा होने के वजह से जो मुसलमानों का कल्ब है, सीना है, जो जुड़ा हुआ है, और उस जुड़ाव का ये नाजायज फायदा ले रहा है, नाजायज फायदा ले रहा है, जायज फायदा नहीं ले रहा है। रह गई ये बात कि एहतराम उस जमीन की भी है, एहतराम उस हर चीज की है, और उसका एहतराम पूरी दुनिया का मुसलमान करता है, जो है काबे का भी एहतराम करता है और मदीने मनव्वरा का भी एहतराम करता है। लेकिन एक चीज काजमी साहब, आप ये समझ लीजिए कि जिस वालिदैन के पैर के नीचे जन्नत है, एक दिन औलाद उसे भी उठा करके अनाथालय ले जाकर रख देता है। यानी आप देख लीजिएगा, माँ बाप की खिदमतों से भी महरूम हो जाता है, दूसरी तरफ जाकर के ये करने लगता है, वालिदैन से भी लड़ने लगता है। आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला दीन की हिफाजत की पूरी जवाबदारी जो है हमारे रब ने लिया है, हमने नहीं लिया है। दीन इस्लाम की हिफाजत जो है खुदावंद कुद्दूस करेगा, और ये आप जान जाइएगा कि अल्लाह तबारक ताला जब दीन को लेना चाहता है तो अक्ल को छीन लेता है। ये आप बिल्कुल मान लीजिएगा। ये अगर सऊदी समझ रहा हो, या जो जितने इस्लामी ममालिक को इजराइल के करीब ले जाने वाले जो समझ रहे हों कि हम इस्लाम के ऊपर गालिब हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए नहीं हो पाएंगे कि इस्लाम की हिफाजत की जवाबदारी जो है पूरा का पूरा मेरे रब्बुल इज्जत ने रखा है और अपने हाथ में लिया है, और वो उसकी हिफाजत करेगा। रह गया ये चीज कि परेशानी तो थोड़ी आनी ही है, परेशानी आनी है, और इन परेशानी को समझने में वक्त लगेगा। आज इंसान अपने निजी मसाइल में इतना परेशान हो चुका है कि बाकी मसाइलों के तरफ उसका ख्याल नहीं है। आज आप ये सोच लीजिए कि हम अल्लाह की इबादत जहां चाहे करें, लेकिन हज हम हर जगह नहीं कर सकते, सिवाय काबा के और सिवाय अराफात के मैदान के। तो कुछ जगहों की जो चीजें हैं, अल्लाह तबारक ताला ने जिस तरीके की अजमतें बख्शी हैं, उन अजमतों का एहतराम करना हम पर लाजिम हो जाता है, और उसी एहतराम का ये नाजायज फायदा ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि देखिए, ईरान का इनकलाब जो 1979 में आया, 1979 में, उनके लीडर जो आयतुल्लाह खुमैनी थे, और आजकल जो आयतुल्लाह खामेनी हैं, उनका बहुत साफ साफ मैसेज रहा है हमेशा। वो ये कि इत्तेहाद के लिए वो ताकीद करते रहे, और इस हद तक आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा कि जो भी सुन्नी और शिया के इख्तलाफ की बात करे, इख्तलाफात को बढ़ाने की बात करे, वो ना सुन्नी है ना शिया है, बल्कि वो दुश्मन ताकतों का एजेंट है। वो फारसी में इस्तेमारी ताकतें कहते हैं। बिल्कुल सही। इसके जवाब में सऊदी अरब या मिस्र से कोई मुस्बत उस तरह से अगर रवैया आया होता, जवाब आया होता, तो शायद मैं समझता हूं पूरे इस खित्ते के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। आप क्या कहते हैं? काजमी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने जो कहा है वो कुरान ने भी कहा है कि जो तुम में नफाक डाले वो हम में से नहीं, जो नफरतों को पैदा करे वो हम में से नहीं। तो सोचने की वो बात नहीं है। सोचने की सबसे बड़ी बात यह है
کہ ایران کو سعودی عرب یا جو سوڈان یہ جو لوگ ہیں اگر ایران کو اسلام کا پائبند مانے تب تو جھگڑا ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی حکومت کے لیے خطرہ مان رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنی حکومت کے لیے خطرہ مانیں گے تو خطرے کو ٹالنا ہوگا یا خطرے کو مٹانے کے لیے دشمن سے ہاتھ ملانا ہوگا، اور یہی کام یہ کر رہے ہیں۔ سمجھ لیجئے گا آج حقیقت یہ ہے کہ جو ہم میں نفاق ڈالے وہ اللہ کے بندوں میں سے نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ورنہ تم پر ظالم کی حکومت مسلط کر دوں گا۔ رسی لٹکی ہوئی ہے کیا؟ رسی کا مطلب ہے اللہ کے بتائے ہوئے اصول، راستے، دیے گئے ساری چیزیں۔ آج ہم اس سے بھٹک چکے ہیں، اور جب بھٹک چکے ہیں تو ظالم کی حکومت تو مسلط ہوگی ہی، لیکن وہ ظالم کا خاتمہ بھی ہوگا، یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ ہمارا ایمان تو قرآن پر ہے، اللہ رب العزت پر ہے۔ وہ لنگڑا مچھر سے کام لے سکتا ہے، ابابیل چڑیا سے کام لے سکتا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اور لیکن جو آپ نے قرآن کا ذکر کیا، آپ کا مطالعہ ظاہر ہے ہم سے کہیں زیادہ ہوگا۔ آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں مسلمانوں کو جو تاکید کی گئی ہے یہود و نصارہ سے متعلق وہ کیا ہے، اور اس پر یہ جو عرب ممالک جو اسرائیل کے نزدیک جا رہے ہیں یا امریکہ کے نزدیک جا رہے ہیں وہ کہاں تک کیا عمل کر رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے ایک چیز تو آپ اتنا صاف کر لیجئے کہ ہمارے قرآن نے انسان کو جینے کا وہ طریقہ دیا ہے جس طریقے کو اگر ہم اپنا لیں تو کسی دوسرے طریقے کی ضرورت نہیں آتی ہے۔ آج جو آپ نے بات صاف صاف بتا دوں کہ ہم دور ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھیے ایک چیز بتا دیجئے کہ ہمارے حقوق کیا تھے، والدین کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، اسلام میں لوگوں کے ساتھ اخلاق کے طریقے کیا ہیں، پڑوسی کے بھوکے رہنے پر ہماری حالت کیا ہے، ہماری ساری چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ آج ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں کیول اپنے عیش و عشرت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، جبکہ اسلام نے نام و نمود کو اور عیش و عشرت کو نہیں کہا ہے، اس نے عظمت کو کہا ہے، عزت کو کہا ہے، عبادت کو کہا ہے، روایت کو کہا ہے۔ اس نے ایک دوسرے میں دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنے کو کہا ہے۔ تو جو ساری چیزیں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہودی اور نصارہ سے کتنے بچنے کا حکم ہے۔ قرآن نے کہیں مسلمان نہیں کہا، قرآن نے یا ایھا الآمنون اے ایمان والو کہا، یا ایھا المؤمنین اے مومنو کہا۔ تو قرآن کا اشارہ تو بہت صاف صاف ہے، اور جس سے بچنے کا کہا آج ہم اس سے دوستی کر رہے ہیں۔ آپ سوچ لیجئے گا، جس سے بچنے سے کہا اسلام نے، ہم اس سے دوستی کر رہے ہیں۔ اسلام نے حقوق کی بات کہی ہے، جس سے دوستی کے لیے کہا اس سے دشمنی کر رہے ہیں، مفاد کے لیے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز نہیں ہے کہ ساری چیزوں کا مالک رب العزت ہے، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، لیکن ہم آج اللہ کے فرمان کو بھول کر کے، رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کے، صحابیوں کا اور تمام چیزوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے عیش و عشرت کی زندگی جینے کے لیے ہم اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں اور اللہ کے دوستوں کو اپنا دشمن بناتے جا رہے ہیں۔ یہی ہمارے لیے سب سے برائی کی بات ہے، سب سے افسوس کی بات۔ اچھا ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنیوں کی حکومت ہے سعودی عرب کی، کئی ایسے تاریخ میں واقعات ہیں جس میں سنیوں کا قتل عام کیا ہے اسی حکومت نے، انہی کے آباء و اجداد نے۔ وہ کیا ہے کہ کون سے واقعات؟ ارے بابا یہ تو آپ ایک بات بتائیے، وہاب کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، وہاب کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کیا تو سنی نیتاؤں یعنی سنی علماؤں کے قتل کیا ہی کیا نا، سنی علماؤں کے ساتھ ہی کیا نا۔ کارن کیا ہے؟ یہ مکس ہیں، یہ ہمارے احتمام اور ہمارے عقائد کا ناجائز فائدہ لے رہے ہیں۔
جو ہمارا قلب کعبہ سے جڑ گیا ہے، جو ہم مدینہ سے جڑے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے حکومت میں جو بھی خطرہ بن جائے، چاہے وہ سنی ہو یا کوئی ہو، ابھی ابھی آپ نے دیکھا ایک پترکار کی بھی ہتیا اس نے کرائی، تمام چیزیں کی، انہیں حکومت پیاری ہے، انہیں شریعت پیاری نہیں ہے، انہیں سنت پیاری نہیں ہے۔ اگر شریعت اور سنت پیاری ہوتی تو حکومت تو پیروں کی ٹھوکر میں رہتی ہے، مگر یہ حکومت کے لیے سنیت سے لے کر کے ہمارے تمام چیزوں کو یہ اپنے مرضی سے موڑ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ سنت ہے، جو دوسرے کر رہے ہیں وہ بدعت ہے، یہ اس طرف لے کے میں نے کچھ چیزیں ایسی پڑھی ہیں جس میں بتایا گیا کہ ایک زمانے میں اہل حجاز کاروبار اور تجارت کے لیے بصرہ جایا کرتے تھے۔ بصرہ ایک بڑی بندرگاہ بہت عرصے سے ہے جو آج کل عراق میں ہے، اور وہاں تاجر تھے، یہودی تھے بہت سے، جن میں یہ عبد الوہاب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اور سعود کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر یہودی تھے۔ ایک بار انہوں نے کوئی ایک دو بار اچھا معاملہ کیا اور پھر کہا کہ ہم بھی آپ کے یہاں جانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر وہاں پہنچ کر کے اختلافات پیدا کرنے شروع کیے اور حکومت پر قبضہ کرنے لگے۔ تو یہ کیا کچھ اس طرح کی یہودی بیک گراؤنڈ ہے کیا ان لوگوں کی؟ کیا ہے کاظمی صاحب، آپ خالی ٹھنڈے دل سے اپنے گھر میں کی بات سوچ لیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی آنا چاہے گا تو وہ آپ کا چاپلوس بن کر کے نہیں آئے گا، آپ کا دشمن بن کر کے آئے گا کیا؟ تو وہ تو آپ کو خوش کر کے آئے گا نا، آپ کو چاپلوسی کر کے آئے گا نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سعود، یہ ڈاکو، یہ سب کیا تھے؟ یہ تو کعبہ کو گرانے گئے ہوئے تھے، جس پر علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ آج بھی زندہ ہے تاتریوں کے افسانے سے، پاسباں مل گیا کعبے کو صنم کھانے سے۔ اب یہ دکھاوے کی حفاظت کر رہے ہیں یا سچ میں حفاظت کر رہے ہیں؟ ہم آپ کے دوست بن کر کے ہم آپ کے ضمیر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ضمیر کو مار دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ تو آج یہ سعودی کے جتنے بھی ہیں یہ اسلامی ضمیر کو مارنا چاہتے ہیں اور اپنی حکومت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ اسلامی ضمیر زندہ رہے، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں اور یہی سازش چل رہی ہے 100 سال سے۔ یعنی آپ ایک بات سمجھ کے چلیے، ہنسنے والی بھی بات ہے، سوچنے والی بھی بات ہے۔ 1914 میں سعود نے اپنی حکومت دوبارہ لیا، 1914 میں، سمجھ لیجئے۔ آج 1914 سے ہم بھارت میں کیا بھوگ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے، یعنی 2014 سے تو ہسٹری تو 100 سال میں ایک بار ہوتی ہے، چکر کاٹتی ہے، اور ہسٹری وہ چکر کاٹ رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ کوئی سلطان ایوبی پھر سے پیدا ہوں گے، کوئی نہ کوئی اللہ جو ہے غیب سے مدد کرے گا، اور شرط یہی ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے نیتوں کو صاف رکھیں اور ہم ایک انسانی حقوق کو فائدہ کریں، کیونکہ اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو سب کو حقوق دیتا ہو اور سب کے حقوق کی حفاظت کرتا ہو، اور ہم خود کو تکلیف اٹھا کر دوسرے کو فائدہ پہنچانا یہ اسلام کا پہلا فریضہ ہے، یہ پہلا فریضہ ہے، کیونکہ انسانی حقوق کو دینا ہمارا، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، پڑوسی بھوکا نہیں رہنا چاہیے، یہ اسلام کا پہلا سبق ہے۔ تو ہمیں ان سبق پر آ جانا چاہیے۔ آپ اپنی بات پوری کر لیجئے۔ ہمیں ان طریقوں پر آ جانا چاہیے، ہمیں وہ اپنے ان اخلاقوں کو لے کر چلنا چاہیے جس پر یہ شعر ہم کہہ دینا چاہیں گے کہ ہر کوئی اپنی ہستی کا نگہبان بنے، غم کی طوفان میں سنگین سی چٹان بنے، بعد میں چاہے وہ ہندو یا مسلمان بنے، پہلے انسان کو لازم ہے کہ انسان بنے۔ ہم ایک دوسرے کی محبت کو لے کر چلیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیں، ہم اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اپنے سے بزرگوں کی خدمت، عزت اور وہ ساری چیزیں کریں جس کا وہ مستحق ہے۔ میرا ماننا ہے کہ وہ دن دور نہیں جو اللہ کی زمین پر
अल्लाह की दीन की हुकूमत होगी। शर्त बस यही है कि हम अल्लाह के दीन से उतना जुड़ जाएं जितना हम अल्लाह से अपनी तवक्का रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद बिद्रोही साहब। आपने बहुत ही अहम बात कही और इंसानियत जो है वही अहम है। इंसानियत की बुनियाद पर सभी मज़ाहिब के लोग, सभी मसालिक के लोग मुत्तहिद हो सकते हैं, और मुत्तहिद होने का कतई ये मतलब नहीं है कि कोई अपना मजहब छोड़ दे या मसलक छोड़ दे, लेकिन हम एक दूसरे की इज्जत करना सीख लें, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना सीख लें, और एक दूसरे की तरक्की में हम एक दूसरे की मदद करें, और मोहब्बत हो, इंसानियत हो। बुनियादी तौर पर यहूदी या ईसाई भी, उन्हें उस तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि वो, लेकिन बहरहाल अगर हम अपने भाई को छोड़ करके दुश्मन के साथ दोस्ती बना रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तो खराबी है, गलती है। किसी से भी दुश्मनी ना हो, इंसानियत की बुनियाद पर पूरी दुनिया तरक्की करे और मोहब्बत के गुलजार में सभी अपनी जिंदगी गुजार सकें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि ये इस किस्म के जो ये प्रोग्राम हम देते हैं नजर आपके रूबरू में, हम कोशिश यही करते हैं कि मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ चीजें ऐसी आए जो आप अपना कोई जहन मामलात पर सही तरीके से सोच समझ करके हालात को समझ सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।